بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ امریکہ اس وقت جس آگ میں جل رہا ہے اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ شدت پہلے ایک عام امریکی محسوس کر رہا تھا، سڑک پر موجود وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار محسوس کر رہے تھے جنہیں مظاہرین کا سامنا تھا، مظاہرین خود ان کا سامنا کر رہے تھے، مگر اب اس آگ کی جو تپش ہے، اس کی حدت کو خود وائٹ ہاؤس محسوس کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ محسوس کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کو ماننے سے مارک ایسپر نے، امریکی وزیر دفاع نے انکار کر دیا، مارک ملی نے انکار کر دیا۔ جنرل جان ایلن کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، وہ آمریت کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ صورتحال میں جنرل مارک ملی نے تنقید کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور جو فوٹو اپرچونٹی تھی جب وہ جلتے ہوئے چرچ تک پہنچے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا یہ ہونے جا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت جو احکامات دے رہے ہیں انہیں نہ مانا جائے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی ہے کہ امریکی شہریوں کے حق آزادی کا تحفظ جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں۔ جنرل جان ایلن نے تنقید کی ہے۔ اس سے پہلے جیمز میٹس تو بڑی کڑی تنقید کر چکے ہیں۔ جیمز میٹس یہیں پر نہیں رکے، انہوں نے مارک ایسپر سے اور جنرل مارک ملی دونوں سے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور بگڑتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں میں یہاں بیٹھ کر تبصرہ کروں، اس سے بہتر میں نے جانا کہ امریکہ میں موجود ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، ان سے میری بڑی محبت ہے، اور وہ یہاں پاکستان میں دنیا نیوز میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، ایکسپریس اخبار میں کام کر چکے ہیں، ایکسپریس چینل میں کام کر چکے ہیں، دا نیوز کے لیے کام کر چکے ہیں، اور امریکہ میں وہ اس وقت اسٹوڈنٹس کو جرنلزم پڑھا رہے ہیں، ہیوسٹن میں ہیں۔ تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور ان سے اس صورتحال پر، یہ جو حالات ہیں ان پر میں نے ان سے بات کی۔ میں نے ان سے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بطور پروفیسر اسے کیا کہتے ہیں، کہ یہ بدامنی ہے، خانہ جنگی ہے، یہ صورتحال بغاوت کی طرف جا رہی ہے؟ اویس سلیم سے جب میں نے سوال کیا تو اویس سلیم صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیے۔ جی طارق، بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ کشیدہ تو ہے، لیکن اس صورتحال کو بہرحال ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ جارج فلائیڈ کی موت کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی، جتنی شدت ان مظاہروں میں نظر آ رہی تھی، جو توڑ پھوڑ اس کے نتیجے میں ہوئی، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی، وہ اب اس طرح سے شاید نہیں ہے جو ایک دو دن ہم نے دکانوں کو لوٹنے کے مناظر دیکھے، گاڑیوں کو آگ لگانے کے مناظر دیکھے، وہ اب اس طرح سے نہیں ہے۔ سو جو اس کا بدامنی والا پارٹ تھا وہ تو شاید ہمیں کہیں بیک گراؤنڈ میں جاتا نظر آ رہا ہے، جو کچھ انیشل غصہ تھا، اور اس کے ساتھ جو ہمیشہ ایسے موقع پر کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس پر تو بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ لیکن جو مظاہرین ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کرفیو کی پابندی بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ مختلف شہروں میں اسی طرح اپنے شیڈیول کے مطابق دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ منیسوٹا میں اٹارنی جنرل نے جو 4 پولیس والے جارج فلائیڈ کی موت میں ملوث تھے ان کے خلاف چارج شیٹ فائل کر دی ہے۔ جس پولیس آفیسر نے جارج کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا تھا اس کے خلاف سیکنڈ ڈگری مرڈر جو ہے اس کے چارجز فریم کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 3 جو اس کے ساتھی تھے ان کے خلاف ابیٹمنٹ یعنی اعانت جرم کا مقدمہ جو ہے وہ فائل کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی یقیناً جذبات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی، لیکن یہ مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت وہاں رک نہیں رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز چاہیے۔ وہ جو سالوں کی ایک گھٹن ہے اور ایک غصہ ہے، اب اس کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکی حکومت جو ان کی محرومیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے اقدامات جو ہے وہ لے۔ اگر ایسے اقدامات نہیں لیے جاتے تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شاید احتجاج کا یہ سلسلہ آگے بڑھے، لیکن اس میں جو بغاوت ہے
اس کی طرف میں چیزیں جاتا ہوا اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ بہرحال ایک سسٹم کام کر رہا ہے. عبید سلیم صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ بعض تجزیہ کار جیسے جنرل جان ایلن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینڈ آف ڈیموکریسی کا آغاز ہے، اس پر ان کی رائے کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو سلسلہ ہے وہ کوئی اینڈ آف ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں کچھ تجزیہ کاروں کی یہ ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب تک سسٹم اپنا کام کرتا رہے گا تو ڈیموکریسی جو ہے اس کا خاتمہ تو شاید امریکہ میں اس طرح سے ممکن نہ ہو، لیکن صدر ٹرمپ اپنی حد تک جہاں جہاں اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. پھر خاص طور پر ہمیں پولیس کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، ایک معذور شخص ویل چیئر پر ہے، اسے پولیس مار رہی ہے، ایک خاتون کو مار رہی ہے، ایک اور معذور شخص کو جو کہہ رہا ہے میں پیرالیٹک ہوں اسے گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے. جب ان لوگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے تک اتر گئے، نیم برہنہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور پولیس انہیں مار رہی ہے. پولیس کے رویے کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی اور میں نے عبید سلیم سے پوچھا کہ کیا یہ صورتحال ہمیں پولیس کا یہ رویہ ہر جگہ ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے؟ جی، پولیس کی جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں، اور اس میں جو ہے جہاں جہاں پر کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، جیسے ابھی کل ہی جو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں نیو یارک میں ایک پولیس والے نے ایک آدمی کو دھکا دیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. ایسے واقعات کا تدارک بھی کیا جا رہا ہے، اس پر ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، اس پولیس والے کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کی جو پولیس ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے، وہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے اس کا مزاج جو ہے وہ بہت ری ایکٹیو ہو گیا ہے، بہت جارحانہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کو بارہا یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے پولیس پرووک ہو، کیونکہ یہاں پر پولیس والے جو ہیں وہ گولی چلانے میں کسی طرح کا تعامل نہیں کرتے. اور عبید سلیم چونکہ میڈیا پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ بطور صحافی، بطور میڈیا استاد وہ کیا دیکھتے ہیں امریکی جو میڈیا ہے اس کی کوریج اس صورتحال میں کیسی ہے، امریکی میڈیا کا رویہ کیسا ہے؟ اب مظاہرین نے جو شکل اختیار کر لی ہے اس میں جو لبرل لیننگ یا جو لیفٹ لیننگ امریکہ کا میڈیا ہے، جس میں آپ CNN کو لے سکتے ہیں یا نیو یارک ٹائمز کو لے سکتے ہیں یا PBS کو لے سکتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کو لے سکتے ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے تو بہرحال جو ہے مظاہرین کی حمایت کی ہے. لیکن جو رائٹ ونگ کا میڈیا ہے، جس میں مثلا فاکس نیوز ہے یا اس قسم کے دیگر ادارے ہیں، انہوں نے بہرحال صدر ٹرمپ کا جو موقف ہے، جنہوں نے اس کو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قرار دیا ہے اور مظاہرین کے خلاف سختی سے نمٹنے کا عندیہ دیا ہے، انہوں نے اس کو بھی جو ہے موضوع بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے مظاہرین کی تعداد اب اتنی بڑی ہے اور اس سکیل پر یہ مظاہرہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکے. ہاں، البتہ جو بالکل ایکسٹریم رائٹ ونگ سوشل میڈیا کہہ لیجئے یا یہاں پر جو ہے وہ بلاگرز ہیں یا دوسرے ویب سائٹس چلاتے ہیں لوگ جو ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بہرحال فریم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن اس موقع پر اگر میں ایک انالیسس کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ پریڈومیننٹلی جو ہے وہ آواز ان مظاہرین کے حق میں رہی ہے. کچھ پرسنٹ جو ہے شاید 10-15-20% میڈیا کا حصہ ایسا ضرور ہوگا جنہوں نے ایک ڈیفرنٹ لائن لی ہے اور مظاہرین کو پرتشدد کہا ہے اور صدر ٹرمپ کو حق پر کہا ہے. لیکن ادروائز جو ہے وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ایسا ہے، اور وہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ مظاہرین حق پر ہیں اور انہیں انصاف ملنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوریج ہم نے اس موقع پر دیکھی ہے، اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں یا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے اس میڈیا میں مائنورٹی ریپرزنٹیشن کا یا سیاہ فام ریپرزنٹیشن کا، وہ داغ دھل گیا ہے، وہ بڑی حد تک اپنی جگہ قائم ہے. اور اس کے لیے جو میڈیا
کا کردار ہے اس کو بھی بدلنا ہوگا، کیونکہ جو ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ریشل ڈویژنز ہیں امریکی سوسائٹی میں یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. اگر کوئی سیاہ فام کسی جگہ ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو اگر اس جو سی ویز کی اسکریننگ ہے اس میں اگر ایسا سامنے آ جائے کہ اس امیدوار کا نام شاید کوئی مائنورٹی سے متعلق ہے تو اس کی ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہیں بجائے ایکسیپٹنس کے. اسی طرح ایک ہی کام اگر کوئی سیاہ فام کر رہا ہے اور ایک سفید فام کر رہا ہے تو سیاہ فام کو نسبتاً کم پیسے ملتے ہیں. اسی طرح جو تعلیم اور صحت کی سہولیات ہیں وہ سفید فام علاقوں میں بہتر ہیں، سیاہ فام علاقوں میں جو ہے عمومی طور پر صورتحال خاصی ابتر ہے. ان امپلائمنٹ کی ریشو سیاہ فام جو آبادیاں ہیں ان میں زیادہ ہے. امریکی جیلوں میں جو سیاہ فام ہیں ان کی تعداد تقریباً 35% سے زیادہ ہے، اگرچہ جو امریکی آبادی ہے اس میں افریقن امریکنز کا ریشو تقریباً 12-12.5% کے قریب ہے. تو یہ تمام وہ ان ایکوالٹیز ہیں جو نہ میڈیا میں اس طرح سے ریپرزینٹ ہوتی ہیں نہ پالیسی میکنگ میں اس حوالے سے کوئی تدارک کیا جاتا ہے. تو اب جو یہ مظاہرین ہیں یہ ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام زیادتیوں کا نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی روک تھام ہو سکے. اویس سلیم کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا. اویس سلیم کو میں نے شامل گفتگو اس لیے کیا کہ ایک تو دوست ہیں، بھائی ہیں، اور پھر ایک پاکستانی، وہاں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو ایک پاکستانی ایز این آئی وٹنس اکاؤنٹ اس صورتحال میں جو خود موجود ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کا انالیسس کرتا، میں نے خود ایک شخص جو صحافی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، اور پھر وہ اس صورتحال کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، میڈیا کا استاد بھی ہے، اس کے ذریعے یہ صورتحال آپ تک پہنچائی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.